آج تو کل سے بھی کم لگ رہے ہیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وانیس نفوسنا مولانا مقتدانا ہادینا بالقاسم محمد۔ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم ثم الصلاة علی نبیہ ووصیہ واخیہ وعطرتہ وذریتہ وباب الحکمت والناطق والحی سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب امام المشارق والمغارب سید الوصیین فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر والد شبیر و شبر فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلہ کم رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ بچوں کو تھوڑا پیچھے بھیج دیں اور بزرگ لوگ بڑے آئیں، آگے تھوڑا آ جائیں۔ اور دیکھیے میں آپ کے اتنا تو 2-3 نظم ملاج سے واقف ہو گیا ہوں کہ تقریباً 90% جو لوگ مجلسوں میں آتے ہیں وہ کھانا کھا کر آتے ہیں اور صلوات ایسی پڑھتے ہیں جیسے کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو کم سے کم پیٹ بھرنے کی دلیل میں ایک بار صلوات مل جل کے بعد بلند پڑھیں محمد والے محمد پہ، تاکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ قرآن اور حدیث اس موضوع کی آج مجلس تیسرے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور گفتگو مختصر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اگر وقت کے ساتھ آپ آئیں گے تو مجھے تمہید میں کچھ وقت نہیں لینا پڑے گا، لیکن بہرحال یا تو میرے بیان میں تاثیر نہیں ہے کہ جس کا اثر نہیں ہوا، یا پھر آپ کے ایمان میں پختگی نہیں ہے کہ آپ نے میری بات کی اہمیت نہیں سمجھی، یا میری خطا ہے یا آپ کی خطا ہے، یہ اللہ جانے اور آل محمد جانے۔ لیکن بہرحال چونکہ آج کی گفتگو ہو سکتا ہے کہ مکمل کرتے کرتے کچھ وقت زیادہ لگ جائے، اس کے لیے ہم آپ سے پہلے سے معافی مانگ لے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بدظن نہ ہو جائیں کہ مولانا بہت دیر تک پڑھتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ یہ ممبر سے وعدہ کر رہا ہوں
کہ محمد آل محمد اور ذکر آل محمد کا یہ معجزہ ہے کہ جب ان کا ذکر چھڑتا ہے تو وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہی ایمان کی دلیل ہے اور یہی محبت کی نشانی ہے کہ اگر محبوب کا ذکر ہو رہا ہو، پوری شب گزر جائے اور کب اذان ہو جائے اس کا علم نہ ہو، یہی اصل محبت کی پہچان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا تو نبھایا، اور اس طرح سے نبھایا کہ آدم سے ہدایت کی ابتدا ہوئی اور وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ آدم کو علم دے کر دنیا میں بھیجا، اور یہ بھی طے ہے کہ پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہادی اپنی قوم میں سب سے افضل اور بالا ہوتا ہے، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، چاہے منصب کے اعتبار سے ہو، چاہے کمال کے اعتبار سے ہو، کسی معنوں میں وہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتا، بلکہ دنیا اس کے آگے جھکتی ہے۔ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رہبر کی پہلی نشانی کہ جو بھی اس کا رہبر آئے گا اس کی طرف سے بنا کر بھیجا جائے گا، وہ بھیجنے والوں کے درمیان سب سے افضل ہوگا، سب سے بلند ہوگا اور سب سے اعلیٰ صفات کا ہوگا۔ یہ بالکل طے ہے۔ اللہ نے ہر ہادی کو کائنات میں ممتاز بنا کر بھیجا ہے اور صاحب اختیار بنا کر بھیجا۔ آدم ایسا نہیں تھا کہ جاہل آئے، علم کا زیور پہنا کر پروردگار عالم نے بھیجا ہے کہ دیکھو ہم ہدایت کا سلسلہ علم سے شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب علم انسان کے پاس ہوگا تبھی ہدایت کو قبول کرے گا۔ ایک جاہل انسان کے سامنے ہدایت کی باتیں کرتے رہیے گا تو وہ کبھی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا، لیکن اگر ایک صاحب علم بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے اگر کچھ بات رکھیے گا تو وہ اپنے عقل شعور سے بات کا فیصلہ کرتے ہوئے آپ کی بات کو قبول کر لے گا۔ یہ اللہ نے ابتدا کی ہے یہاں سے ہدایت کی، اس لیے آدم کو پہلے علم دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ علم پھیلاؤ، اس لیے کہ اللہ کو بالکل برداشت نہیں ہے کہ میرا کوئی بندہ جاہل رہ جائے۔ علم حاصل کرو، علم تمہارے لیے سب سے بڑی نجات کا راستہ ہے اور سب سے بڑی نجات کی سبیل ہے جو پروردگار عالم نے تمہارے لیے زیور بنا کر کائنات میں بھیجا ہے۔ تو اب آدم آئے، کس شان سے آدم کو پیدا کیا کل آپ سن چکے ہیں۔ اب جہاں سے آج کی گفتگو کرنا ہے، تمہید بالکل میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بیان کر کے آپ کا وقت ضائع کروں، چونکہ آج کی گفتگو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ طویل ہو جائے، کوشش کروں گا کہ کم وقت میں ساری بات مکمل کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں کہ اللہ کے مزاج کو پہچانیے، کس طرح سے اس نے ہدایت کی کتاب کو مرتب کیا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن اور حدیث موضوع پہ، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کی ہر ایک آیت معجزہ بن کر دنیا کے سامنے موجود ہے۔ ہر کتاب مٹ سکتی ہے مگر قرآن مجید نہیں مٹ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی ذمہ داری اس کے بچانے کی لے چکے ہیں، لہذا اب ہر کتاب مٹ سکتی ہے لیکن قرآن مجید کائنات سے نہیں مٹ سکتا ہے۔ اور اگر قرآن کو اور آسان طریقے سے سمجھنا ہے تو علی کے کردار کو پڑھ لو کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ الحمدوں کی سورہ میں ہے، جو کچھ الحمدوں میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور وہ بے کا نقطہ علی کی ذات ہے۔ تو اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو کردار علی کو پہلے سمجھ لو۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ تو اب قرآن کو مجھے سمجھانے کا بالکل وقت نہیں ہے، چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے مسلمان بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اور اتنی اچھی طرح قرآن کو یہ مسلمان سمجھ گیا کہ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اب اس سے بہتر کیا خوش نصیبی ہوگی مسلمانوں کی؟ یہ تو ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے قرآن کو کافی ہی نہیں سمجھا، مرتے دم تک یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، چونکہ قرآن ایک علم ہے، اور علم جتنا حاصل کریے گا محسوس یہ ہوگا کہ کچھ نہیں حاصل کیا۔ علم کبھی ختم ہونے والا نام نہیں ہے، لہذا اب جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے تو اس کا مطلب کہ ان سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ قرآن سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ قرآن پہ ایمان رکھنے والا کوئی نہیں، جس نے فقط کتاب کو سمجھا کہ یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے
تو میں حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کرنے والوں ہی سے تو پوچھ رہا ہوں کہ مجھ سے بہتر تم قرآن سمجھتے ہو، اس لیے کہ تم نے سمجھ کر دعویٰ کیا ہوگا۔ لیکن اصل تو یہی ہے کہ اگر ان کی اصلیت کو مد نظر رکھ کر گفتگو کی جائے تو انہوں نے قرآن کو سمجھ کر حسبنا کا دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ آل محمد کی نفرت اور بغض میں دعویٰ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ یہ قرآن کے رہے نہ آل محمد کے رہے۔ اب ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا یہ خوب جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ سب کتاب اللہ نے مرتب کی ہیں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تب پروردگار عالم نے آدم کو بھیجا۔ اب آج کی گفتگو اور یہاں سے ابتدا کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے فقط بھیجا ہی نہیں بلکہ ہر بھیجے ہوئے ہادی کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی۔ اور دلیل سن لیجئے، اگر پروردگار عالم اس کی زندگی کی بقا کی ذمہ داری نہیں لیتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ہم نے اپنے اس ہادی کو اتنی مدت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جو بھیجنے کا وقت ہے اور جو دنیا سے اٹھنے کا وقت ہے وہ فقط پروردگار کو معلوم ہے، کسی بندے کو نہیں معلوم کہ ہم کب دنیا میں آئے اور کب دنیا سے ہمیں اٹھنا ہے۔ کوئی اس کا دعویٰ پیش نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے اسے کتنی عمر دے کر دنیا میں بھیجا، کتنی مدت کے لیے اسے پیدا کیا۔ تو اب اللہ نے کہا کہ ہم بھیج رہے ہیں اور ہم ہی اس کو بچائیں گے۔ میری مرضی کے خلاف دنیا کی کوئی طاقت میرے ہادی کو دنیا سے مٹا نہیں سکتی ہے۔ جب ہم چاہیں گے تو میرا ہادی میری بارگاہ میں پلٹ کر آئے گا۔ طے ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل جناب موسیٰ، دیکھیں آ رہا ہوں اپنے موضوع پر، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر بیدار ہو کر آج کی مجلس آپ نے سن لیا تو انشاءاللہ آگے کی گفتگو آپ کے لیے بہت آسان ہوتی چلی جائے گی۔ جناب موسیٰ کس دور میں پیدا ہوئے؟ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، سارا واقعہ ذاکروں سے سن چکے ہیں۔ بھیجنے والے نے بھیجا ہے کہ نہیں ہے، اور مارنے والے آمادہ ہیں کہ قتل کر دینا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا، کیا حیات اور موت تمہارے اختیار میں ہے؟ تم مارو گے ہمارے ہادی کو؟ ہم بھیج رہے ہیں اور ہم بچائیں گے۔ ہے کہ نہیں ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں؟ اور یہی ہوا کہ جناب موسیٰ کے پیدا ہونے سے پہلے 70,000 بچوں کا قتل فرعون نے کیا۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے۔ اچھا روک رہا ہوں اپنے مجمع کو، فرعون ہے کون؟ بہت بڑی طاقت کا نام فرعون ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ نے ہر نبی کے ساتھ طاقت بھی وابستہ کی تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک وقت آیا کہ دنیا کی طاقت اللہ کی طاقت کے آگے ہار گئی۔ فرعون بہت بڑی طاقت کا نام، اور اتنی بڑی طاقت کا نام کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ طاقت کا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا اچھا، میں تجھے پیدا کرنے والا، میں تجھے طاقت دینے والا، میں تجھے سب کچھ دینے والا، اور مجھ سے اکڑ رہا ہے؟ جب تو صحیح کہ تیری طاقت کو اپنی بھیجی ہوئی طاقت سے ختم نہ کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، تو میرا نام بھی پروردگار نہیں۔ اور یہی ہوا، نجومیوں نے آ کے فرعون کو بتایا کہ بہت اکڑ رہا ہے تو۔ اچھا ایک تاریخ کا میں ابھی کچھ دن پہلے مطالعہ کر رہا تھا، سیرت النبی کا اور تاریخ انبیاء، ایک بڑی اچھی بات ملی کہ فرعون کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں۔ اچھا فرعون کو میں نے کہا سمجھا دوں، بہت بڑی طاقت کا نام جس کے لیے اللہ نے کہا موسیٰ کو بھیجا تو کہا جاؤ فرعون کے پاس۔ کیوں؟ قرآن کی آیت ہے انہو لیطغی، اس نے سرکشی اختیار کر لی۔ طاقت جب پیدا ہوئی تو تکبر اس کے اندر پیدا ہوا۔ فرعون کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کی اصلیت موسیٰ تم جا کر بتا دو۔ یہ سارا قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو اب فرعونیت فرعون سے چلی۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ جہاں طاقت بہت انسان سے وابستہ ہو جاتی ہے تو اس کے اندر فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فرعونیت فرعون سے چلی کہ جو سب سے بڑا اگزامپل ہے کائنات کے لیے، سب سے بڑا نمونہ ہے۔ لہذا اب آج یہی تو دیکھ لیجئے، آج کا مشاہدہ ہے، کوئی اپنے محلے کا فرعون ہے، کوئی اپنے قبیلے کا فرعون ہے، کوئی اپنے ملک کا فرعون ہے،
کوئی مشرق کا فرعون بنا بیٹھا ہے، کوئی مغرب کا فرعون بنا بیٹھا ہے. یہ سب کچھ فرعون کی دی ہوئی ہے کہ جس سے فرعونیت چلی، اور ہر دور میں ہر انسان فرعون بننا چاہتا ہے. لیکن کوئی موسیٰ کا چاہنے والا آ کر اسے بتا دیتا ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ کہ تیری فرعونیت بہت دن چلنے والی نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے فرعون بن کر آئے اور چلے گئے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ فقط اشارے سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں گفتگو زیادہ پھیلا نہ سکوں. تو اب فرعونیت یہ چلی. آج جو فرعونیت باقی ہے یہ فرعون کی دی ہوئی ہے کہ جس کے اندر ذرا سی طاقت آئی، چاہے وہ دولت کی طاقت ہو، چاہے وہ خاندان کی طاقت ہو، چاہے وہ قبیلے کی طاقت ہو، فرعونیت سوار ہو گئی. ماشاءاللہ اگر کسی صاحب کے 7 بیٹے ہٹے کٹے ہیں اور خاص طور سے پولیس میں چلے جائیں تو ماشاء اللہ ہے. باپ کا دیکھیے کیا اکڑ کے چلتا ہے کہ ہم سے مقابلہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ طاقت وابستہ ہوئی. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں؟ تو فرعونیت کا جنون سوار ہوا. بس اللہ یہیں پر روکتا ہے کہ یہ چیز مت پیدا کرنا، ورنہ ایک موسیٰ کا چاہنے والا تمہاری ساری فرعونیت کا پانی اتار دے گا. بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ اسی لیے سارے ملک پر ایران حاوی ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو؟ اس لیے کہ ہر ملک پر فرعونیت سوار ہے، لیکن ایران میں موسیٰ جیسے چاہنے والے نبی کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خمینی نے کائنات کے ہر فرعون کا پانی اتار دیا. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزو؟ کہ دیکھو ہم موسیٰ کے چاہنے والے ہیں، اگر تمہارے اندر فرعونیت سوار ہوگی تو ہم اتارنا بھی جانتے ہیں. تو ایک موسیٰ کا چاہنے والا سارے کائنات کے فرعون پہ بھاری رہا ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ خمینی جو آج کائنات پر حاوی ہوئے، کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اصول بنایا تھا کہ جس کے اندر فرعونیت سوار ہوگی وہ چند لمحوں کی ہوگی. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ اور جو فرعون بننا چاہے گا وہ یہ سوچ کر فرعون بنے کہ کوئی نہ کوئی موسیٰ آ جائے گا. ہائے ہائے. اسی لیے ہر دور کے فرعون کے لیے اللہ نے ایک موسیٰ کا چاہنے والا، موسیٰ جیسا عاشق بھیجا. اور وہ امام خمینی سب سے بڑا ہمارے پاس ثبوت ہے کہ موسیٰ کا چاہنے والا ہر وقت کے فرعون کا پانی اتارا ہے امام خمینی نے. اس لیے کہ یہ بہت بڑی طاقت کا نام ہے. چونکہ یہ دنیا کی طاقت بنائی ہوئی ہے، وہ خدا کی دی ہوئی طاقت کا نام ہے، اور خدا کی دی ہوئی طاقت دنیا کی ہر طاقت پہ بھاری ہے. تو اب یہ طے ہو گیا. میں گفتگو پھیلانا نہیں چاہتا ہوں، نہ مجھے ایران کا قصیدہ پڑھنا ہے، ممبر ہے ذکر آل محمد کے لیے. لیکن میں نے اپنی قوم کے رہبر کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ رہبر کا وقار بھی سمجھ میں آ جائے، قوم کا وقار بھی سمجھ میں آ جائے. کہ جس کا ایک رہبر کائنات کو ہلا کے رکھ دے، اس قوم کے بچوں کا کیا ولولہ ہوگا، ان قوم کے جوانوں کا کیا جذبہ ہوگا. بس یہی میں بتانا چاہتا ہوں. میرا مقصد صرف یہی تھا کہ دوسری قوم والے ہماری قوم کے رہبر کو پہچانیں اور دیکھ لیں کہ جس کا رہبر ایسا ہوتا ہے اس کی قوم کیسی ہوگی. یہ طے ہے نا. فرعونیت سوار ہوئی. نجومی نے بتایا کہ اب تیرا تختہ الٹنے والا ہے. کہیں یہ تم نے کیا خبر دے دی؟ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تیرے حکومت کو پلٹ کر ختم کر دے گا. کہا ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا. کوئی بچہ زندہ رہے گا تو میری حکومت پلٹے گا. جس دن نجومیوں نے فرعون کو یہ خبر دی کہ تیرا تکبر، تیرا گھمنڈ، یہ تیرا غرور چند لمحوں کا ہے، اب ختم ہونے والا ہے، اس کو مٹانے والا بچہ آنے والا ہے، اسی دن فرعون نے سارے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور ان کو کچھ بیان کرتے ہوئے کہا دیکھو بھائی ہماری حکومت نہ پلٹنے پائے کیونکہ میرا نام بھی فرعون ہے اور تم مجھے اچھی طرح پہچانتے ہو. سپاہی نے کہا سرکار آپ کو نہیں پہچانیں گے تو جائیں گے کہاں؟ کہا اچھا تو اب تم راستہ نکالو کہ ہم کریں تو کیا کریں؟ کہا سرکار دیکھیے ایسا ہے کہ وہ گھروں کا معاملہ ہے، وہ تو ہم جان ہی سکتے ہیں. کہا پھر کیا کریں؟ تو اب آیا بلائی گئی اور ایک ایک آیا ہر گھر میں بھیجی گئی کہ جاؤ عورتوں کا پیٹ چیک کر کے آؤ. یہ تاریخ کے جملے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. گئی آیا
اور ایک فہرست مکمل ہو گئی کہ اتنے گھر میں عورتیں حمل سے ہیں. اچھا بھائی، اب فرعون کو ایک لسٹ مل گئی کہ اتنے گھر میں عورتوں کے پیٹ میں بچے ہیں، کہ آپ کریں تو کیا کریں؟ پھر نجومی کو بلایا کہ یہ بتا، وقت بتا، دن بتا، تاریخ بتا، تاکہ ہم اسی اعتبار سے بچوں کو قتل کر دیں. نجومیوں نے دن بتائے، تاریخ بتائے، سب کچھ بتائے. 2 سپاہی ننگی تلواریں لے کر ہر گھر پہ جا کر کھڑے ہو گئے جو ایک لسٹ مکمل کر کے فرعون کے پاس پہنچی تھی. اور ادھر بچے پیدا ہوئے، ادھر قتل کر دیے گئے. 70,000 بچوں کا قتل ہوا. لیکن میں اسی دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرعون کی ساری طاقت ایک طرف، کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، ساری طاقت ایک طرف، 70,000 بچے قتل ہو گئے، مگر آنے والا آ گیا. دیکھیے میرا مجمع اگر ساتھ دے گا تو گفتگو آسان ہوتی چلی جائے گی. 70,000 بچوں کے قتل ہونے کے بعد بھی آنے والا آ گیا، اور فرعون کی طاقت اسے روک نہیں پائی. بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ تو پھر مجھے جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانے دیجئے کہ جب کل کا فرعون کسی آنے والے ہادی کو نہ روک سکا تو آج کے فرعون کسی آنے والے رہبر کو کیسے روک سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. جب کل کا فرعون آنے والے موسیٰ کو نہ روک سکا تو آج کے فرعون آنے والے فخر موسیٰ کو کیا روک پائیں گے؟ ہاں، اس لیے ہمیں اطمینان ہے. اچھا اب پورا واقعہ سنا رہا ہوں، بہت آسان طریقے سے مختصر لفظوں میں بیان کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہوں. اب 70,000 بچے قتل ہوئے. نجومی نے جا کر بتایا کہ جس بچے کو تو مارنے کے لیے اتنے بچوں کا تو نے قتل کرایا وہ تو زندہ ہے. کا زندہ ہے؟ آیا کو بلایا. بچے ہی نہیں قتل ہوئے، غلط رپورٹ دینے والے بھی مارے گئے. تاریخ نے یہی لکھا کہ فقط بچے مارے گئے، لیکن ہم نے جو مطالعہ کیا ہے اس میں آیا بھی ماری گئیں ہیں. اصل بچہ تو بچ گیا اور یہ سب بیچارے تمہارے غلط رپورٹ پہ مارے گئے، انہیں بھی قتل کیا. اچھا اب فرعون گھبرائے کریں تو کیا کریں؟ کیسا ہے کہ مصر کی حد بندی کر دو. مصر کا شہر جہاں جناب موسیٰ پیدا ہوئے. میں کہوں گا پروردگار اتنی پریشانی میں موسیٰ کو کیوں پیدا کیا تو نے؟ ارے تجھے بھیجنا تھا کسی جنگل میں موسیٰ کو پیدا کروا لیتا. بہت قریب ہو کر گفتگو کر رہا ہوں. کسی صحرا میں پیدا کروا لیتا. یہ مصر کے پرآشوب شہر میں ہی موسیٰ کو کیوں بھیجا؟ آواز آئے گی قدرت کی، تجھے کیا پتا، مجھے اپنی بھی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا، مجھے اپنے کو بھی تو پہچانوانا تھا. اگر میں موسیٰ کو مصر کے بازار کے باہر کہیں پیدا کرواتا تو دنیا ہمیں بھی تو کہہ دیتی کہ اللہ تھا مگر ڈر گیا، ہے کہ نہیں؟ لہذا ہم کو اپنی بھی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا کہ یاد رکھو چاہے تمہارے پاس جتنی بھی طاقت آ جائے خدا کی طاقت سے ٹکر لینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ذلیل ہو کر ختم ہو جاؤ گے. اچھا اب تاریخ کے جملے ہیں کہ ادھر فرعون کے سپاہی ادھر موسیٰ پیدا ہو چکے ہیں اور اپنی ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ جب فرعون کے سپاہیوں کی آنے کی آواز جناب موسیٰ کی ماں کو سنائی دی تو اس وقت جناب موسیٰ شیر مادر میں مشغول تھے، دودھ پی رہے تھے ماں کا. قسم خدا کی اگر موسیٰ کا واقعہ، یہ میں چیلنج دے رہا ہوں آج اس کانودر کے منبر پہ بیٹھ کے، کہ اگر ان مسلمانوں کو فقط موسیٰ سمجھ میں آ گئے، ہائے ہائے ہائے، پوری تاریخ اسلام کے مسلمانوں کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ اگر پورے مسلمانوں کو فقط موسیٰ سمجھ میں آ گئے تو پھر پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا، سارے آل محمد سمجھ میں آ جائیں گے. قسم خدا کی اللہ نے ہر نبی کی فضیلت پر آل محمد کی فضیلت کو عیاں کیا ہے. اچھا آئے
ادھر اب بہت قریب ہو کر گفتگو کر رہا ہوں، ادھر فرعون کے سپاہیوں کی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مادر موسیٰ کو سنائی دی، گھبرائیں، پریشان ہوئیں، کریں تو کیا کریں، یہ سپاہی آ رہے ہیں، بچہ قتل ہو جائے گا، کہ جبریل وہی لے کر آئے۔ سورہ قصص اٹھا کر دیکھیے، اب قرآن سے قریب ہو رہا ہوں، تاریخ کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ رہا ہوں اور پھر قرآن کی طرف چل رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سورہ قصص۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں اللہ نے جناب موسیٰ کے قصیدے پڑھے ہیں، لیکن اب واقعے کی طرف اللہ کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کیا۔ کیا وحی کیا؟ لا تخافی، کوئی خوف مت کرو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، ولا تحزنی، اور کوئی رنج کرنے کی بات نہیں ہے۔ اگر میں عربی گرامر پہ بحث کرنے لگوں قسم خدا کی موضوع ادھورا رہ جائے گا، لہذا میں عربی گرامر کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ نے دو ایک ساتھ لفظ جو ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں استعمال کیا ہے۔ پہلے کا لا تخافی ولا تحزنی، فوراً پہلے کا خوف مت کرو، پھر کہتا ہے حزن مت کرو، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، لیکن اللہ کس مقصد کے تحت ان آیتوں کو بھیج رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا قرآن مجید پر؟ فقط اس لیے کہ موسیٰ کی ماں سمجھ جائے کہ تم فقط پیدا کرنے والی ہو، بچانے والا میں ہوں۔ ارے کہاں سو رہا ہے میرا مجمع؟ تمہارا کام پیدا کرنا ہے، ہم نے بھیجا ہے، ہمارا ہادی ہے، بچانا میری ذمہ داری ہے، تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسلمان مجمع بیٹھا ہے، تاریخ سے بالکل قریب ہو رہا ہوں، آئے فرعون کے سپاہی، موسیٰ کی ماں گھبرائیں، گھر میں ایک تندور تھا، تاریخ کے جملے ہیں، جب موسیٰ کے سپاہی دروازے مادر موسیٰ کے قریب آ گئے، اب موسیٰ کی ماں گھبرائیں، کریں تو کیا کریں، تندور میں جناب موسیٰ کو لے کے ڈال دیا، تندور میں ڈالا، اللہ اکبر، کیا تاریخ کے فکرے ہیں۔ ادھر موسیٰ تندور کے حوالے ہو رہے ہیں، مادر موسیٰ تندور کے حوالے بیٹے کو کر کے پلٹ رہی ہیں کہ سامنے سے فرعون کے سپاہی گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ننگی تلوار ہاتھ میں۔ کیا ماں ہے، اللہ اکبر، میں نے کہا ایسی ماں کو سلام ہو ہمارا، کیا ماں ہے، اور واقعی ایسی ماں ہی کسی نبی کو پیدا کر سکتی ہیں۔ اور میں اب گفتگو آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن جناب موسیٰ کی ماں کی کنیز جو موسیٰ کے ماں کے ہمراہ تھی، قسم خدا کی اگر اس کے جب اس نے دیکھا کہ فرعون کے سپاہی بڑی چوکسی سے گھر میں تلاش کر رہے ہیں، اسے ڈر ہوا کہ کہیں تندور تک سپاہی پہنچ نہ جائیں۔ آئے ہائے میرا مجمع کہاں سو رہا ہے، لہذا وہ دوڑی، اور خس و خاش، میں اپنے جوانوں کو سمجھا دوں کہ گھاس پھوس، عربی میں جو تاریخ میں جملے خس و خاش، پوال، گھاس جسے کہتے ہیں، سوکھی ہوئی گھر میں رکھی تھی۔ جناب موسیٰ کی ماں کی کنیز پہلے تو جا کر اس کے اوپر اس نے خس و خاش ڈال دیا، پوال ڈالا، لیکن اس کے بعد بھی اسے اطمینان نہیں ہوا۔ یہ ایک کنیز کا کریکٹر پیش کر رہا ہوں، مادر موسیٰ کا کریکٹر نہیں ہے، لیکن جب اسے یہ ڈر ہوا کہ کہیں اگر یہ خس و خاش ذرا بھی ہل گئے، آئے ہائے، تب بھی موسیٰ کا قتل ہو جائے گا، اس نے موسیٰ کی ماں سے پوچھا نہیں، فوراً تندور میں آگ لگا دی۔ ارے میرا مجمع کہاں سو رہا ہے، فوراً تندور میں آگ لگا دی کہ اب فرعون کے سپاہی شک تک نہیں کریں گے۔ اور یہی ہوا، جب تندور سے آگ روشن ہونے لگا، مامتا تڑپ گئی۔ اب موسیٰ کی ماں کریں تو کیا کریں، اگر چیختی ہیں تب بھی موسیٰ مارے جائیں، اور اگر خاموش رہیں تو معصومہ تو ہیں نہیں، جل کر موسیٰ مر جائیں، کریں تو کیا کریں۔ فریاد کی، اللہ کتنا بڑا امتحان تم مجھ سے لے رہا ہے۔ جبریل آئے، خاموش، جو ہو رہا ہے اسے دیکھتی رہو۔ اللہ کہتا ہے تم پیدا کرنے والی ہو، ہم بچانے والے ہیں۔ اب عزیزو روکنا چاہتا ہوں پورے مجمع کو، مادر موسیٰ کا کردار نہیں، اب اس کنیز کا کردار پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے موسیٰ کی ماں سے پوچھا تک نہیں کہ ہم اس میں آگ لگا دیں کہ نہیں لگا دیں، اس لیے کہ اگر پوچھتی تب بھی جان کو خطرہ، وقت بالکل نہیں تھا اس کے پاس۔ اس نے موسیٰ کو بچانے کا ایک راستہ نکالا۔ میں کہوں گا اے موسیٰ کی ماں کی کنیز، تجھے کیسے یقین ہو گیا؟ ارے میرا مجمع کہاں ہے؟
تجھے کیسے یقین ہو گیا کہ موسیٰ آگ سے جل نہیں سکتے؟ آواز دے گی کنیز، ارے اتنا تو نبی کو پہچانتی ہوں، اتنا تو نبی کو جانتی ہوں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی کو دنیا کی آگ جلا نہیں سکتی۔ میں کہوں گا اے موسیٰ کی ماں کی کنیز، تم پر میرا لاکھوں سلام۔ چند لمحے، دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند گھنٹے اگر موسیٰ کو دیکھ لے تو نبی کی فضیلت سمجھ میں آ جائے۔ اب ان کے لیے ہم کیا کہیں جو نبی کے ساتھ زندگی بھر زوجیت میں رہیں مگر نبی کو پہچان نہ سکی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو لائق صدر احترام تو یہ کنیز ہے ہمارے لیے، جو چند گھنٹے موسیٰ کو دیکھ لے تو سمجھ لے، اور وہ زندگی بھر زوجیت میں رہیں۔ ام المومنین کہی جاتی ہیں نا، شرماؤں کیوں بھائی بیان کرنے سے، تاریخ کے جملے ہیں، اور نبی کو نہ پہچان سکیں۔ کبھی کہتی ہیں کہ آپ کی ناک سے فلاں چیز کی بدبو آتی ہے، کبھی کہتی تھیں آپ کے کپڑے سے فلاں چیز کی۔ ارے قسم خدا کی لعنت ہو تمہاری فکر پر، جس کے اوپر ابر رحمت کی بارش ہو رہی ہو، جو کائنات کے لیے ابر رحمت بن کر آیا ہو، کہ جس کے پاؤں کی خاک اگر کوئی آنکھوں میں لگا لے تو کوہ طور کی اس نور سے گفتگو کرنے لگے کہ جس کتاب موسیٰ جیسا نبی نہ لا سکا تھا، اور آپ کہتی ہیں کہ فلاں چیز کی بدبو، فلاں چیز کی بدبو۔ میں اس واقعے کو بڑھانا نہیں چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل یا پرسوں کی مجلس میں ضرور بیان کروں گا، تاکہ کچھ اصلیت تو سمجھ میں آئے آپ لوگوں کے کہ کتنا کھلواڑ کیا گیا ہے رسالت کے ساتھ، اور کیا کیا گیم ہوا ہے۔ تو اب یہ کنیز ہمارے لیے لائق صد احترام کہ جس نے موسیٰ جیسے نبی کو بچا لیا، تو جو موسیٰ جیسے نبی کو بچا لے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں وہ لائق صد احترام ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا فرعون کے سپاہی چلے گئے، اب موسیٰ کی ماں کنیز سے قسم خدا کی، میں واقعہ پورا نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، آئیں گلے لپٹ گئیں اور کہا ہم تم پر قربان، کہ تم نے، یہ تاریخ کے جملے ہیں، ذمہ داری سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، کہ تم نے، یہ موسیٰ کی ماں کہہ رہی ہیں، تم نے موسیٰ کو مجھ سے زیادہ پہچانا۔ ہائے ہائے، یہ موسیٰ کی ماں کنیز سے کہہ رہی کہ ہم تم پہ قربان، کہ تم نے موسیٰ جیسے نبی کو جو میرا بیٹا ہے مجھ سے زیادہ پہچانا۔ اللہ اکبر، یہ ظرف کی بات ہوتی ہے کہ جس کا ظرف صحیح ہوتا ہے وہ ایک نظر میں نبی کو پہچان لیتا ہے، اور جس کا ظرف گندا ہوتا ہے وہ زندگی بھر نہیں پہچان پاتا۔ بھائی میں کچھ کہہ گیا، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اچھا میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، چلے گئے۔ اب جناب موسیٰ کی ماں گود میں موسیٰ کا بوسہ لے رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں۔ ڈر تو یہ تھا کہ کہیں جل نہ گیا ہو، بالکل فریش موسیٰ، کوئی نقصان نہیں، جس طرح سے تندور کے حوالے کیا تھا اسی طرح ہنستا ہوا بچہ ماں کی گود تک آ گیا۔ یہ تاریخ کے جملے ہیں۔ اب موسیٰ کی ماں کریں تو کیا کریں؟ پھر اللہ سے فریاد کی، پروردگار ایک خطرہ تو ٹل گیا، اب بتا کہ یہ تیرا بھیجا ہوا رہبر ہے، اس کا کروں تو کیا کروں؟ وہی آئی، گھبراؤ مت، فَأَلْقَيْهَا فِي الْيَمِّ میں، یہ قرآن کی آیت ہے، موسیٰ کی ماں اسے دریائے نیل کے حوالے کر دو، اور اس کے بعد تمہارا کام کچھ نہیں ہے۔ اب قسم سے کیا تاریخ، مامتا میں اور خدا میں کیا ٹکر ہوئی ہے، اگر آپ اس کو غور کریں تب اسلام کس طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ مامتا میں اور خدا کی محبت میں ٹکر، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، اسے دریا کے حوالے کر دوں؟ اگر تجھے دریا کے حوالے ہی کرنا تھا تو دریا ہی میں اسے پیدا کروا دیتا۔ ہائے ہائے، اللہ نے کہا نہیں، تم میری اگر اطاعت کرتی ہو تو تمہیں کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے پروردگار، تیار ہوں۔ اچھا تو اب کریں تو کیا کریں؟ کنیز کو بلایا،
کہا بھائی دیکھ تو ہمارے بیٹے کو مجھ سے زیادہ پہچانتی ہے، یہ بتا کہ اس کو دریا نیل میں ڈالیں تو کیسے ڈالیں، اللہ کا حکم تو آ گیا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، لکڑی کا صندوق ہم لاتے ہیں اور اس لکڑی کے صندوق میں ڈال کے دریا نیل کے حوالے کر دیں گے۔ اب مسئلہ تھا کہ صندوق آئے تو کہاں سے آئے، ارے میرا مجمع کہاں سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس ماحول میں کسی کو خبر بھی نہیں لگنی چاہیے، اگر ذرا بھی بھنک مل گئی تو قتل ہو جائیں گے موسیٰ۔ مسئلہ صندوق کا تھا تو موسیٰ کی ماں کی کنیز بولی گھبراؤ مت، حزقیل موسیٰ کا سگا چچیرا بھائی ابھی فرعون کا آدمی ہے جو آج مومن آل قریش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی میں نے کہا کہ جب کسی انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، جب کسی انسان کا ظرف بیدار ہوتا ہے تو کافر سے براہ راست مومن بن جاتا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، اور ہماری تاریخ اسلام میں بہت سی دلیلیں ہیں، ایک اس میں جناب حزقیل جو آج جناب کہے جاتے ہیں اور ایک جناب حر، یہ دو تو ہمارے بالکل واضح ہیں، سامنے دلیلیں ہیں، ایسی بہت سی دلیلیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کروں گا لیکن وقت نہیں ہے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ موسیٰ کی ماں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ تم جاؤ، کہا نہیں، اگر میں گئی تو موسیٰ کی جان کو زیادہ خطرہ ہے، آپ جا کر اسے موسیٰ کی قسم دے کر صندوق حاصل کر لیجئے، اس لیے کہ آپ قریبی رشتہ دار ہیں، ہو سکتا ہے اسے رشتہ داری کے مد نظر ترس اور رحم آ جائے۔ مادر موسیٰ تیار ہوئی، نکلی گھر سے، موسیٰ کو کنیز کے حوالے کیا اور چلی۔ حزقیل لکڑی کا کاروبار کرتے تھے، یہ بہت ذمہ داری سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، لہذا اب گئی مادر موسیٰ۔ حزقیل نے دیکھا کیا بات ہے، آج یہ ہمارے پاس آئی ہیں، کوئی ماجرا ہے، شک ہوا، چلاک بہت تھا وہ، لیکن قسم خدا کی آج ممبر پہ علامہ ذیشان حضرت جوادی نے قرآن کے اس آیت کی تفسیر میں جو لکھا وہ میں نے مطالعہ کیا، فرمان علی صاحب نے لکھا ہے، حزقیل کا جو حوالہ دیا ہے وہ آپ تک پہنچا دوں، اور یہ ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ جس نے بھی اللہ کے کسی بھیجے ہوئے ہادی سے سیاست کی ہے اس کا اجر اسے اللہ نے دنیا ہی میں دیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل حزقیل ہے۔ آئیں مادر موسیٰ، سنتے رہیے گا، بالکل مجمع بیدار رہے۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہا مجھے ایک چھوٹا سا صندوق چاہیے۔ کہا اتنا زیور تو تمہارے پاس ہے نہیں، دیکھیے اب اگلوانا ہے اسے۔ موسیٰ کی ماں چونکہ ایک نبی کی ماں ہے، چھپانا چاہتی ہیں، اس لیے کہ جان رہی ہیں کہ اگر راز بتا دیا تو موسیٰ قتل کر دیے جائیں گے۔ اب مزاج رب کو پہچانیے میرے دوستو، اہل علم کا مجمع ہے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، آیت کو آیت سے ملانے جا رہا ہوں۔ موسیٰ کی ماں 3 بار حزقیل نے پوچھا کہ آخر یا امّے، اے چچی، کریں گی تو کیا کریں گی، یہ صندوق کس لیے مانگ رہی ہیں؟ 3 بار حزقیل نے پوچھا اور 3 بار موسیٰ کی ماں خاموش رہیں کہ جبریل پھر اللہ کی وحی لے کر آئے، فَيَقُولُ، بول دو، آئے ہائے، ارے بول دیجئے، بتا دیجئے، اس لیے کہ اگر آپ خاموش رہ گئیں تو موسیٰ کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ بھائی تاریخ اسلام میں 2 ماں کا کردار، 2 نبی کی ماں کا کردار، ایک نبی کی ماں کو یعنی جناب مریم، بات آ گئی نا، اللہ نے خاموشی کا روزہ رکھوایا کہ تم مت بولنا، ارے میرا مجمع کہاں سو رہا ہے، تم مت بولنا۔ جب بنی اسرائیل آئیں گے پوچھنے کہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا بغیر شادی کے، تو قرآن بالکل گواہی دے رہا ہے، اللہ نے مریم کو ڈانٹ کے، پیار سے نہیں ڈانٹ کے کہا تھا بالکل خاموش رہنا، یہ عیسیٰ ہی بتا دے گا۔ آئے میرے دوستو، اور آئے بنی اسرائیل چاہتے ہیں کہ مریم سے پوچھیں، کیونکہ اللہ سے قسم ہے خاموشی کا روزہ رکھنا۔ آ گئے تو مریم، عیسیٰ نے آواز دی، ادھر کہاں جا رہے ہو، آؤ ہمارے پاس۔ یہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا بچہ بول رہا ہے، ہائے ہائے میرے دوستو، کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں، اتنا بڑا بچہ قریب آئے، کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، مجھے صاحب کتاب بنایا ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قسم خدا کی یہ مسلمان چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتا ہے، کیوں نہیں قرآن کی آیتوں کو سمجھتا ہے، کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ یہ بہت بڑا قرآن کے ماننے اور چاہنے والے آئیں اسی آیت پر مجھ سے بحث کر لیں۔ بنی اسرائیل نے پلٹ کر نہیں پوچھا، آئے ہائے،
پلٹ کر نہیں پوچھا، واپس چلے گئے، کہا واقعی جو ہوا ہے وہ سچ ہے۔ بھائی یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے کہ عیسیٰ جیسا نبی فقط کتاب کا حوالہ دے دے تو ماں کی عصمت بچ جائے۔ دیکھیے آخری مجمع تک بات پہنچا رہا ہوں، آخری مجمع تک پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، اگر عیسیٰ جیسا نبی فقط قرآن کا حوالہ دے دے، بھائی تلاوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، فقط حوالہ دے دے تو مریم کی طہارت باقی رہ جائے، اور جو آغوش محمد میں قرآن کی تلاوت کر دے اس کا باپ کافر بن جائے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ حوالہ دیا تو بنی اسرائیل لوٹ کے چلے گئے، اور یہاں پوری تلاوت کر رہے ہیں تو اڑے ہوئے ہیں۔ کچھ بھی ہو ابو طالب کافر ہیں، تو اب یہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا موقع ہے کہ نہیں ہے؟ ان سے اچھے تو بنی اسرائیل ہیں کہ جو حوالے سے مریم کی پاکیزگی پہ یقین کر کے چلے گئے، اور یہاں یا نبی اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں کہ قرآن سناؤں؟ یہ نہیں کہا کہ ہم صاحب کتاب ہیں سنانے کی بات، نبی نے کہا قرآن، اگر قرآن سنائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ارے کیوں نہیں جملے پہ قربان ہو جاتے ہو؟ علی نے پورا قرآن سنایا، یہ اندھے لولے بہرے کہاں تھے؟ جو عیسیٰ کے دہن سے نکلی ہوئی چھوٹی سی آیت تو انہیں یاد ہو گئی، علی کی زبان سے دہرایا ہوا پورا قرآن یاد نہ رہا۔ جو آج تک ایمان ابو طالب میں الجھے ہوئے ہیں، آج تک پھنسے ہوئے ہیں، آج تک بھیڑے ہوئے ہیں، قسم خدا کی یہ فقط ضد ہے، یہ علی سے عداوت کی ضد ہے۔ ورنہ اگر سمجھنا چاہتا مسلمان تو ایک آیت سے ایمان ابو طالب کو سمجھ لیتا۔ ایمان ابو طالب سے انشاءاللہ کسی دن بحث کروں گا، تو گفتگو آگے بڑھی۔ اچھا، مریم کو خاموش کیا، عیسیٰ کی ماں کو خاموش کیا، موسیٰ کی ماں کو بلوایا۔ دو ماں کا کردار قرآن پیش کر رہا ہے۔ راز کیا ہے؟ پروردگار تو ایسا کیوں کروا رہا ہے کہ ایک ماں کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اور ایک ماں اگر خاموش رہنا چاہتی ہے تو بلوا رہا ہے؟ بھائی کہاں سو رہا ہے میرا مجمع کہ نہیں بولو؟ تو پروردگار راز کیا ہے؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ جہاں عصمت کو خطرہ ہوتا ہے وہاں نبوت بولتی ہے، جہاں نبوت کو خطرہ ہوتا ہے وہاں مامتا بولتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ ایک صلوات پڑھ دیں حضرات۔ اب عزیزو زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ سب مل کے بولا کریے علی 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 زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ آئیں ادھر حزقیل نے صندوق تیار کیا
اور موسیٰ کی ماں حزقیل کے گھر سے لے کر اپنے گھر کی طرف چلی. اس کو لالچ ہوئی درہم کی. ادھر موسیٰ کی ماں نکلی, ادھر وہ نکلا. چلیں بڑے حضور کو خبر کر دیں, کچھ مل جائے گا, ٹھکانہ ہو جائے گا, ساتھ پوچھتے بیٹھ کے کھائیں گے. اللہ نے کہا اچھا تو میرے بھیجے ہوئے ہادی سے سیاست کھیل رہا ہے. دیکھیے میں نے کہا کہ کوئی نہیں بچ سکتا اس سے. آج اتنے اندھے لولے لنگڑے دکھائی دے رہے ہیں, یہ سب سیاست آل محمد کے مارے ہوئے ہیں. پر اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا. ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اچھا آئیں ادھر. اب یہ قرآن کی تفسیر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, قصص الانبیاء میں بھی لکھا ہے اور سورہ قصص وہ اس کے تفسیر میں بھی علامہ ذیشان حیدر جوادی, فرمان صاحب سب نے لکھا ہے کہ حزقیل چلا کہ فرعون کو خبر کر دیں. آواز قدرت آئی تھی حزقیل کے کان میں, خبردار مت جاؤ, انجام برا ہوگا. لیکن دولت جب کسی کو اندھا بنا دیتی ہے تو اسے اپنے سامنے کی منزل بھی نظر نہیں آتی. ارے کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں, ہے کہ نہیں ہے؟ چلا, اسے یہ تو خبر نہیں تھی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, اسے صرف یہ دکھائی دے رہا تھا. چلا, منع کیا اسے, نہیں مانا. تاریخ کے فقرے ہیں کہ جیسے ہی دربار موسیٰ میں داخل ہوا کہ خبر کر دیں کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے, اللہ نے قوت گویائی چھین لی. ارے کہاں سو رہا میرا, گونگا ہو گیا. اب چاہتا ہے کہ کچھ بتائیں, جب ہے ہی نہیں تو کیا بتائے گا. اشارہ کر رہا ہے, ہاتھ پر چلایا. سپاہی کریں کیا ہو گیا اس کو. ایک بار دو بار کان پکڑ کے دربار سے, ہائے ہائے کتنا بد نصیب تھا وہ. میں نے کہا بیدار ہو کے میری مجلس سنا کرو, کتنا بد نصیب تھا وہ. آ گیا. اب جب آدھے راستے پہ آیا تو پھر بولنے لگا. ارے وہاں کیا ہو گیا, جا کے پھر دوڑا. میں نے کہا ایک ٹھوکر میں نہیں سدھرا, پھر دوڑا. اب تو بتا ہی دینا ہے. پھر چلا, پھر منع کیا گیا. قسم خدا کی میرا مجمع جاگ کر سنیں, آیا پھر منع کیا, نہیں مانا. اب جو داخل ہوا تو پہلے تو گونگا بنایا تھا, اب گونگا بھی بنا دیا, اندھا بھی بنا دیا. یہ قرآن کی باتیں ہیں, میری بات نہیں ہے. اندھا بھی بن گیا, اب ٹٹول بھی رہا ہے اور لڑکھڑا بھی رہا ہے. ارے اللہ اکبر, میرے معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے بہت بڑی دلیل مجھے دے دی. اب چاہتا ہے, اب تو کچھ سجائی بھی نہیں دیتا. نتیجہ یہ ہوا کہ مار مار کے دربار سے باہر کیا گیا. آئے ہائے. اب عزیزو جملہ کہنے دیجئے, یہ اللہ نے دنیا ہی میں انجام دیا کہ جو ہمارے بھیجے ہوئے ہادی سے سیاست کھیلتا ہے یا اندھا ہو جائے گا یا گونگا ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. جب تیسری بار نکلا تو پھر اللہ نے اسے بینائی دی. میں کہوں گا پروردگار تو نے واپس کیوں کر دیا, چھین لیتا ہمیشہ کے لیے. اللہ نے کہا واہ, اگر نہیں واپس کرتا تو دنیا سمجھتی کیسے کہ میرے بھیجے ہوئے ہادی سچے ہیں اور یہ سب کے سب کچھ بول دیا کریے آپ لوگ جھوٹے ہیں. لہذا ہمیں یہ بتانا تھا نا. اب آیا تو پھر دیکھنے لگا, پھر بولنے لگا. اب تاریخ کے فقرے ہیں کہ گھنٹوں کھڑا ہو کے سوچتا رہا, اب جاؤں کہ نہ جاؤں, اب جاؤں کہ نہ جاؤں, اب جاؤں کہ نہ جاؤں. عزیزو دیکھیے, مومن آل فرعون ایسا ہی نہیں بنا ہے. جناب حزقیل مومن آل فرعون بنائے گئے ہیں, اللہ نے یہ لقب دیا ہے. اب قربانی سنیے, نفس شیطان کہہ رہا ہے کہ جاؤ, اور اب جناب حزقیل کا نفس کہہ رہا ہے کہ اب مت جاؤ. اب جو ملا ہے یہ پھر کہیں گیا تو کہیں ہائے ہائے, کہیں کٹ آؤٹ اڑ گیا تو پھر ختم ہو جائے گا معاملہ. کہا اچھا. ادھر سے ایک شخص آ رہا تھا دوڑا ہوا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایک بی بی کو ہم نے صندوق میں لے جاتے ہوئے کچھ دیکھا ہے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا خبر کرنے جا رہے ہیں. پکڑا کالر, کہا جانا مت. کہاں ہے؟ تو ان کا آدمی ہے.
ارے بابا 2 بار جھیل کے کھڑا ہوں، اگر تو بھی جھیلنا چاہتا ہے تو چل۔ نہیں مانا، تلوار نکال لی، قتل کر دوں گا۔ کہا اچھا قتل کر دے گا؟ کہا وہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا اللہ کا بھیجا ہوا ہادی ہے، اور ہم اب جا رہے ہیں اسی پر ایمان لانے کے لیے۔ کیا سو رہا ہے؟ چلا حزقیل، اسے بھی لے کر چلا۔ علماء نے اختلاف کیے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اس کو ساتھ لے گئے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیا۔ بہرحال تاریخ کے فقرے ہیں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے۔ گیا ادھر موسیٰ کی ماں دریائے نیل کے کنارے موسیٰ کو صندوق میں کنیز کے ہمراہ لے کر چلی۔ حزقیل دوڑتا ہوا آ رہا ہے کہ بس انہی کے ذریعے سب کچھ ہو جائے گا۔ آئے، آواز دی، موسیٰ کی ماں ٹھہر گئیں، گھبرائیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ قتل کرنے آ رہا ہے، لیکن وہیں سے چیخا۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس نے پوچھا اس صندوق میں آپ کا فقط بیٹا نہیں ہے؟ ارے کہاں سو رہے ہیں آپ؟ فقط بیٹا نہیں ہے؟ مادر موسیٰ چونکی، یہ کیا بک رہا ہے؟ کہ ہم اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی نے بھائی کو دیکھا، موسیٰ مسکرائے، ادھر ایمان پلٹ گیا۔ ہائے ہائے، جس کی ایک مسکراہٹ پر ایمان بدل دیا جائے، ارے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جس کی ایک مسکراہٹ پہ کافر انسان مسلمان بن جائے، اگر وہ کوہ طور پہ اللہ سے بات کرے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ پھر حزقیل نے کہا کہ کہاں اسے چھوڑ رہی ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں سبق مل گیا، دونوں مسلمان ہوئے، ایمان لے آئے، اور اب موسیٰ سے محبت بھی پیدا ہوئی۔ تو یہی کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی کی محبت جس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ کافروں میں رہ کر بھی مومن آل فرعون بن جاتا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے اللہ کی دی ہوئی اجرت۔ تو اب عزیزو مجھے واقعہ پھیلانا نہیں ہے۔ ادھر موسیٰ کی ماں صندوق موسیٰ کو لے کر گود میں چاہتی ہیں کہ دریائے نیل کے حوالے کریں، کہ ایک بار صندوق دریائے نیل کے موج کے کنارے رکھ دیا، اور اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار، کیا میرا بیٹا تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ کر رہا ہے؟ دیکھیے اب مامتا جوش مار رہی ہے، میرے پروردگار میں اسی شرط پہ موسیٰ کو دریائے نیل کے حوالے کروں گی کہ تو مجھے اس کی خبر دے دے کہ آیا میرا بیٹا پھر مجھے واپس ملے گا کہ نہیں۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ آواز آئی، مادر موسیٰ گھبراؤ مت، قرآن گواہ ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ۔ یہ آیت ہے میں نے جو پڑھی، اللہ مادر موسیٰ سے کرائے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ موسیٰ پھر تم تک لوٹ آئیں گے۔ یہ لغوی ترجمہ ہے، اب آسان ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے مادر موسیٰ کو یقین دلایا کہ گھبراؤ مت، چند گھنٹوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے، یہ بیٹا پھر تم تک ہم لوٹ آئیں گے، یا تمہیں تم تک تمہارے بیٹے تک پہنچائیں گے۔ دونوں ترجمہ ہے، یا موسیٰ کو تم تک پہنچائیں گے یا تمہیں موسیٰ تک پہنچائیں گے۔ بھئی یہی ترجمہ ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں۔ اب یقین ہو گیا، پھر بھی ماں ہے، کہتی ہے پروردگار ہمت نہیں پڑ رہی ہے دریائے نیل کے حوالے کرتے ہوئے، کیا میں کنیز کے ذریعے کرا دوں؟ آواز قدرت آئی، اگر کنیز کے ہاتھ اسے دریائے نیل کے حوالے کرنا ہوتا تو اسی سے موسیٰ کو پیدا نہ کروا دیتا۔ ارے میرا مجمع کہاں سے رہا ہے؟ کہ پھر پروردگار اب مامتا ہے اور محبت پروردگار کی ٹکر، مامتا اور محبت پروردگار کا ٹکراؤ۔ مامتا کہہ رہی ہے کہ موسیٰ کو گود میں رکھ لو، محبت پروردگار کہہ رہی کہ نہیں دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ ایک منزل آئی کہ مامتا ہار گئی، محبت پروردگار جیت گئی۔ ادھر ماں نے موسیٰ کو دریائے نیل کے حوالے کیا، حباب نے راستے دیے، موجوں نے آنکھوں پہ لیا، صندوق موسیٰ چل دیا۔ مامتا ساحل پہ کھڑی مسکراتی رہی اور دعا کرتی رہی، پروردگار میرا بیٹا سلامت رہے۔ عزیزو اب بہت سمیٹ رہا ہوں، آخری منزل سے قریب ہونا چاہتا ہوں، بہت وقت لے لیا میں نے آپ کا۔ اب تاریخ کے جملے ہیں کہ دریائے نیل
بہ رہا تھا شمال سے جنوب کی طرف. اپنے جوانوں کو بتا دوں، شمال اتر کو کہتے ہیں، جنوب دکھن کو کہتے ہیں. میرے جوان بھائی بھی میری گفتگو سمجھیں. دریائے نیل کا بہاؤ اتر سے دکھن کی طرف تھا اور صندوق موسیٰ چلا دکھن سے اتر کی طرف. آخری مجمع تک میں ساتھ چاہتا ہوں، ایک فقرہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، پھر جملہ دوہرا رہا ہوں کہ دریائے نیل شمال سے جنوب کی طرف بہ رہا تھا. آج تک آپ نے کسی چیز کو بہاؤ کے خلاف چلتے دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے دیکھا ہے پانی کے بہاؤ کے خلاف کسی کو چلتے ہوئے؟ لیکن یہ تو کرامت ہی کرامت ہے کہ دریائے نیل اتر سے دکھن کی طرف بہ رہا تھا. صندوق موسیٰ دکھن سے اتر کی طرف چلا. ارے میرے معبود، یہ کیا کرشمہ ہے کہ اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ہمارا بھیجا ہوا نبی دنیا کے بنائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتا، خود راستہ بنا دیتا ہے. اس لیے کہ اسے کسی جا کے سمندر سے تھوڑی ملنا تھا، اسے کسی جا کے کسی اور ندی سے تھوڑی ملاقات کرنی تھی. اسے تو قصر فرعون تک جانا تھا اور قصر فرعون تھا شمال کی طرف. لہذا صندوق موسیٰ کو تو وہاں تک پہنچنا تھا. ارے میرے عزیزو، روک رہا ہوں کو پھر متوجہ کر رہا ہوں اور یہاں پر روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ جا رہے ہیں کہ صندوق جا رہا ہے. ہائے ہائے، ارے کہاں سو رہے ہیں آپ؟ اگر صندوق سے موسیٰ کو نکال لیا جائے تو صندوق کدھر بہے گا؟ اب میں مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ صندوق جا رہا ہے کہ موسیٰ جا رہے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں. کہ نہیں، صندوق بھی جا رہا ہے، موسیٰ بھی جا رہے ہیں. تو میں نے کہا اب یاد رکھو، اگر صندوق موسیٰ سمجھ میں آ گیا تو گہوارہ حسین بھی سمجھ میں آ جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. اب تاریخ کے فقرے ہیں، بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. صندوق موسیٰ جا کر اس سیڑھیوں کے پنگھٹ کے کونے پہ ٹیک لگا کے رک گیا. وہاں پر فرعون کی کنیزیں وغیرہ غسل کیا کرتی تھی، نہا رہی تھی. کنیزوں کی نظر صندوق پہ پڑی، گھبرائیں. یہ تو سوچتی رہی کہ بہاؤ ادھر سے ادھر ہے، یہ ادھر سے ادھر کیوں آیا؟ ارے میرے دوستو، بس آخری منزل سے قریب ہو رہا ہوں، میرا ساتھ دے دینا. گھبرائیں، ڈری، گئیں فرعون کے پاس. حضور، ایک صندوق آ کر لگ گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. جناب آسیہ، آ رہا ہوں نا موضوع پہ، فرعون کی زوجیت میں ہے. کل ثابت کروں گا کہ اللہ نے ایک سب سے بڑے کافر کی شادی سب سے بڑی مومنہ سے کیوں کی. کتنی بے جوڑ شادی ہے. آج ہر انسان اپنی برادری ڈھونڈتا ہے، سید سید کو ڈھونڈتا ہے، پٹھان پٹھان کو ڈھونڈتا ہے، مرزا مرزا کو ڈھونڈتا ہے. پروردگار تو نے کیوں نہیں ڈھونڈا؟ ہائے ہائے ہائے. ایک بہت بڑے کافر کی شادی ایک بہت بڑی مومنہ سے. تعجب کرنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو کچھ راز رہا ہوگا نا، وہ کل بیان کروں گا. شرط یہ ہے کہ آپ وقت کی پابندی کے ساتھ آئیں گے. اب فرعون گھبرایا. آسیہ کو تو خبر تھی کہ وہ دن قریب آ گیا جس کے لیے ہم یہاں رکھے گئے. اللہ اکبر. ارے میرا مسلمان مجمع کہاں سو رہا ہے؟ آئیں، ساتھ میں آئیں. سپاہیوں کو حکم دیا فرعون نے کہ صندوق لے آؤ. صندوق رکھا گیا بیچ میں. فرعون کی تلوار نیام سے باہر نکلی. آسیہ مسکرا رہی ہیں. کہا صندوق موسیٰ کھولا جائے. صندوق کھلا، دیکھا تو اس میں بچہ ہے. کہا بچہ ہے، چاہا کہ تلوار چلا دیں. آسیہ نے کہا فرعون، یہ کسی گھر کا پیدا ہوا بچہ نہیں ہے، چونکہ تو ناولد ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے بھیجا ہو. ہاں، ہائے ہائے، ہاں یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد اب دیکھیے کس طرح سے اللہ جب کسی کی شامت بلاتا ہے. میں نے کہا نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو بھاگتا ہے شہر کی طرف.
اب فرعون کی موت کا دن قریب ہے نا، اب دیکھیے کیسے پلٹی کھایا، کیسے پلٹ گیا. کہتا آسیہ تم صحیح کہہ رہی ہو، یہ بچہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. ارے میرے دوستو، ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اور کیا تمہیں اس سے محبت ہے؟ آسیہ نے مسکرا کر کہا اگر اس سے محبت نہیں کروں گی تو مومنہ کہاں رہ جاؤں گی. کہا تم کو بھی محبت ہے؟ کہا ہم کو بھی محبت. کہا آسیہ مجھ کو بھی اس بچے سے محبت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے چلو ہمارے دربار میں. اب میں روک رہا ہوں پورے مسلمانوں کو. فرعون کو موسیٰ کی صورت سے محبت ہو گئی، کیا فرعون جنت میں جائے گا؟ ہائے ہائے، بہت بڑا سوال میں نے آپ سے کر لیا، بہت بڑا سوال کیا. مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ فرعون جیسے بہت بڑے کافر کو موسیٰ جیسے نبی کی صورت سے محبت ہو گئی، جنت میں جائے گا؟ اگر آج انتظام حیدر کانودھر میں یہ کہہ کر چلے جائیں کہ فرعون جنت میں جائے گا، آپ بعد میں یہ مسلمان پہلے ہمیں دوڑائے گا. پکڑو اس کو، یہ مولوی کہاں سے آیا تھا، اتنا بڑا فتویٰ دے کر چلا گیا کہ فرعون جنت میں جائے گا. ارے بھائی کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں جنت میں جائے گا؟ کہ نہیں، لاکھ محبت کا دعویٰ کرے، ہائے ہائے کافر تو کافر ہے. تو میں نے کہا یہی تو سننا چاہتا ہوں کہ جنت فقط صورت کی محبت سے نہیں ملے گی، سیرت کی محبت سے جنت ملے گی. صلوات محمد والے محمد پہ. بس عزیزو گفتگو ختم کر رہا ہوں، کل اسی کے آگے لے کر چلوں گا اور اب ان کا کردار پیش کروں گا جن کو مسلمان ام المومنین کہتا ہے. اللہ اکبر، ہم پہ بڑا الزام ہے اور ماشاءاللہ سے ہماری قوم میں بھی کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں. انتظام حیدر تو انہیں ڈھونڈتے ہیں جو کہتے ہیں لاکھ وہ لوگ برے ہوں مگر اصحاب نبی ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے. لاکھ وہ بری تھیں، ازواج نبی ہیں، احترام کرنا چاہیے. میں قبلہ سے یہی کہوں گا کہ پہلے قرآن کی آیت کا انکار کریے تب یہ مسئلہ ہمارے سامنے رکھیے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ انتظام حیدر آیت کہاں سے لائیں گے، تو اب وقت نہیں ہے، کل انشاءاللہ بیان کروں گا. بالکل لائق احترام نہیں ہے، یہ بالکل چیلنج رہا ہوں، کل قرآن سے ثابت کروں گا. کہ یہ لائق احترام ہوتی تو اللہ قرآن میں ان کو برا بھلا نہ کہتا. آئے ہائے، بس عزیزو گفتگو ختم کر رہا ہوں، بالکل میرے پاس وقت نہیں ہے. تو اب یہ طے ہو گیا کہ جب فرعون جنت میں نہیں جا سکتا تو یہ فرعون کی سیرت پہ عمل کرنے والے، یہ جھولا لے کے چلنے والے، یہ لوٹا لے کے گھومنے والے ہیں، یہ پاکٹ مار، چور، اچکے جو بھی ہیں، یہ سب دین میں گھوٹالہ کرنے والے لوگ ہیں، دین میں اختلاف پیدا کرنے والے لوگ ہیں، مذہب کا کھلواڑ کرنے والے لوگ ہیں، شریعت محمدی کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. ہم ان کا احترام کریں؟ ہم ان کو سر پہ بیٹھا لیں جو سیرت محمد کا مذاق اڑائے، جو شریعت محمدی کا مذاق اڑائے؟ اور ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے محمد نے یہی ایک بات کہی تھی کہ اس کو قطعی ہمارے مذہب کا شمار مت کرنا جو حلال محمد کو حرام محمد بنا دے، حرام محمد کو حلال محمد بنا دے. بھائی یہ میں نے دلیل دے دی ہے تاکہ میری بات مکمل ہو جائے، بعد میں کوئی یہ صاحب نہ کہیں کہ مولانا بڑے اختلاف کی بات پڑھتے ہیں. لہٰذا یہ طے ہے کہ شریعت محمدی کا مذاق اڑانے والے انہیں عزت دار بنا دیں، ہم انہیں کیسے دین میں شمار کر لیں. لہٰذا یہ طے ہے کہ یہ فقط ڈھونگ، یہ ڈرامہ ہے، جو نام کے مسلمان ہیں اسلام کا کھلواڑ کر رہے ہیں، شریعت محمدی کا مذاق اڑوا رہے ہیں. دنیا انہیں دیکھ کر مذہب کو پہچانتی ہے، لیکن دنیا کو کیا پتا کہ اصل مذہب کیا ہے، اصل اسلام کیا ہے. ڈھنڈورا یہ پیٹے ہیں، بدنام ہم ہوتے ہیں. آئے ہائے، بڑی بد نصیب قوم ہے یہ. وہی ہے نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، ہم اسی لیے پامال ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی قوم اس مذہب سے قریب ہو گئی تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ واقعی اس قوم کے کیسے لوگ ہیں، کتنے باکردار ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، ہر چیز انہیں حاصل ہو جاتی ہے. لہذا ہم آپ کو اطمینان دلاتے ہیں کہ اس قوم سے کسی کو کوئی شکوہ اور گلہ نہیں ہے.
یہ اللہ کا شکر ہے۔ آل محمد کے ماننے والی قوم سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے، شکایت انہی سے رہتی ہے جو شریعت محمدی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو کھلواڑ سمجھتے ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ان سے ہوشیار رہنا، ان سے خبردار رہنا، ان کو کبھی اپنے مذہب میں جگہ مت دینا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دیمک بن کر تمہارے مذہب کو چاٹ جائیں۔ یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ لہذا بس گفتگو تمام کر رہا ہوں اور کل ساری اصلیت ان کی بیان کروں گا، قرآن مجید سے ثابت کروں گا۔ ایک مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ لہذا اسلام کو اسلام سمجھیے، مذہب کو مذہب سمجھیے، شریعت محمدی کو شریعت محمدی سمجھیے، دل میں اتنا یقین پیدا کر لیجئے کہ کوئی گمراہ کرنے والا آئے تو گمراہ نہ ہو سکیں۔ یہی مذہب کہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی جوان کوئی ادھر سے آ گیا کہ کیا مانتے ہو، کیا مذہب ہے، تو اگر یقین ہلکا ہوگا تو گھوم جائے گا آدمی۔ لہذا پہلے یقین پیدا کرو، اطمینان پیدا کرو، سکون پیدا کرو، اس کے بعد مجاہد بن کے گھر سے نکل جاؤ۔ تب تو وہ جذبہ ہوگا کہ سر قلم ہو جائے، زبان کٹ جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، مگر اس زبان سے ذکر آل محمد بند نہیں ہوگا، اس زبان سے مدحت آل محمد کبھی رک نہیں سکتی ہے۔ یہی جذبہ ہونا چاہیے، یہی حوصلہ ہونا چاہیے، اور اسی اعتبار سے ہمیں جینا ہے کہ ہم دنیا کے دھمکانے اور ڈرانے سے ذکر آل محمد چھوڑ دیں۔ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ ہم سر کٹا سکتے ہیں، ہم سولی پہ چڑھ سکتے ہیں، مگر ذکر آل محمد ہم بند نہیں کر سکتے۔ مجلس حسین کوئی کہہ دے کہ بند کر دو، مر جائیں گے، مگر مجلس حسین کبھی بند نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ فرش مت بچھاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ قوم اسی لیے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بشارتی قوم ہے، ہماری یہ قوم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بشارتی قوم ہے۔ اور کون سی بشارت؟ وہی بشارت جو نواسے سے نانا کہہ رہا تھا کہ خدا ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے جوان پہ جوان ماتم کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ بشارت ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم بشارت محمد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی خوش نصیب ہے یہ قوم، کتنے خوش نصیب ہیں یہ جوان، کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ کہ جن کی بشارت محمد پہلے کر چکے تھے۔ میرے لال گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوان کا ماتم کریں گے، جن کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جن کے بچے تیرے بچے علی اصغر کو یاد کر کے ماتم کریں گے، جن کی بیویاں تیری بیویوں کو یاد کر کے ماتم کریں گی۔ یہ وہی تو قوم ہے۔ آج محرم کون شان سے منا رہا ہے؟ کربلا کی یاد کو کون تازہ کرتا ہے؟ یہی قوم ہے جس کی بشارت محمد کر کے چلے گئے۔ اللہ اکبر، میرا لاکھوں سلام ہو اپنے سرکار پر۔ آقا، جو بات آپ نے پیش کی ہے وہ آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہاں بیٹھنے والے آج حسین کا غم منا رہے ہیں، علی اکبر کو یاد کر کے جوان تڑپ جاتے ہیں، حبیب ابن مظاہر کو یاد کر کے بوڑھے تڑپ جاتے ہیں، علی اصغر کو یاد کر کے بچے تڑپ جاتے ہیں، زینب ام کلثوم کو یاد کر کے عورتیں تڑپ جاتی ہیں، سکینہ کو یاد کر کے بچیاں بلکنے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حسین کا وہ غم ہے جو کربلا میں گزر گیا۔ بس عزیزو، ایک روایت سنیے اور زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ مال مجلس ہے جو آپ سے مانگنے آیا ہوں، رومال سیدہ خالی نہ جائے۔ آج دوسرا روز ہے، بس ایک ہفتے کی اور عزاداری، امام رخصت ہو جاتے ہیں، ادا خانے سونے ہو جاتے ہیں، اور اگر اس بیچ میں میرے آخری امام غیب سے کہتے ہیں کہ جو شخص ان دنوں میں نہیں رویا وہ کبھی نہیں رو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں کیا روایت بیان کروں۔ علامہ سید رضی نے امام سے فریاد کی کہ آقا ایک بار زیارت کرا دیجئے، آقا ایک بار زیارت کرا دیجئے، جنہوں نے نہج البلاغہ مرتب کیا ہے۔ روایت سنیے گا۔ بہت دعا کی اور امام نے دعا سنی، آئے، کیا اللہ اکبر کیفیت تھی۔ پوچھا، علامہ تم مجھے سامرا بلا کے یاد کر رہے تھے، تم مجھے سامرا سے فریاد کر رہے تھے؟ کہاں آقا؟
کہا تمہیں نہیں پتا کہ محرم کا مہینہ ہے؟ میں محرم میں سامرا چھوڑ کے کربلا آ جاتا ہوں۔ بس عزیزو یہی جملہ رونے کے لیے کافی ہے۔ سید رضی 2 مہینہ 8 دن میں کربلا میں اپنے جد کے روضے کے پاس بیٹھ جاتا ہوں اور واہ حسینہ کہہ کر روتا ہوں اور اپنی دادی کو پرسہ دیتا ہوں، اے دادی اپنے پوتے کا پرسہ قبول۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے میرے مولا ان جوانوں کو سلامت رکھیے گا، ان عزاداروں کو سلامت رکھیے، انہیں اتنی ضرور زندگی دیجیے گا کہ آئندہ سال بھی تیرے حسین کی عزاداری کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں ان رونے والوں کو، ان آنکھوں کو سلامت رکھے پروردگار۔ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور اب کربلا کا سفر طے کرنا ہے۔ مدینے کی رخصتی 28 رجب کو، آمد کربلا 2 محرم کو۔ آج وہی تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں فاطمہ کا لال کربلا پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ساری روایتوں کو پڑھوں، لیکن ارباب ادا جیسے جیسے تاریخ گزرتی چلی جاتی ہے، امام کہتے ہیں کہ میری دادی کی تڑپ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کا رومال خشک رہ جائے۔ اب سنو، حسین مدینے سے چل رہے ہیں اجازت لینے کا۔ آئیں، عبداللہ پیر سے معذور ہو چکے تھے، مسند پہ لیٹے ہوئے تھے، پایتی پیر پہ سر رکھ کے بی بی بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ وقت کی شہزادی، لیکن بھائی کی محبت نے اتنا مجبور کیا جناب کہ شوہر سے اس طرح سے اجازت لے رہی ہیں۔ عبداللہ گھبرائے، ارے آپ میری شہزادی ہیں، ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کہا عبداللہ انصاف سے بتانا، تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اے رونے والوں، کیسے جملے عطا کروں؟ کہاں، ارے شہزادی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ علی کی بیٹی ہیں، حسین کی بہن ہیں، میری زوجہ ہیں۔ کہا تم نے صحیح پہچانا، یہ بتاؤ کہ میں نے تم سے آج تک کوئی فرمائش کی تھی؟ کہا نہیں شہزادی، کوئی فرمائش نہیں۔ کہا بس آج اس غریب بہن کو اپنے غریب بھائی کے ساتھ کربلا جانے کی اجازت دے دو۔ عبداللہ نے سر جھکایا، شہزادی ایسا مجھے مجبور مت کریے، ہم آپ کو کہیں روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، لیکن اے شہزادی ایک میری شرط ہے، میری بھی ایک شرط ہے۔ کہ عبداللہ بتاؤ کیا شرط ہے؟ اللہ اکبر۔ علامہ لکھتے ہیں کہ طاقت نہیں تھی پیروں میں چلنے کی، لیکن اپنے کو گھسیٹتے ہوئے اون و محمد کے حجرے میں عبداللہ داخل ہوئے، ایک بیٹے کا ہاتھ ایک ہاتھ میں، دوسرے بیٹے کا ہاتھ ایک ہاتھ میں۔ کہا اے بی بی میں تو مجبور ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ۔ جزاکم ربکم، خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ شہزادی یہ میرا ہدیہ ہے، قبول کریے گا اور حسین پہ قربان کر دیجئے گا۔ عزیزو مجھے پوری روایت ہی پڑھنا ہے۔ آئیں، قافلہ تیار ہوا، اب جانے کی تیاری ہے۔ عباس ہیں، علی اکبر ہے، بنی ہاشم کے جوان ہیں نا، بڑے عزت سے سواری نکل رہی، بڑی شان و شوکت سے مدینے سے رخصتی ہوئی۔ ارے کس شان سے جناب زینب اونٹ پر بیٹھی ہیں، آپ منظر کشی سنیں گے، میر انیس کا ایک بند سن لیجئے۔ اللہ اکبر، کس شان سے یہ شہزادی مدینے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ کیا خبر تھی اسے، کیا خبر تھی کہ یہ شان بس مدینے تک ہے، کربلا پہنچتے ہی اب زینب کی وہ شان نہیں رہ جائے گی۔ میر انیس کہتے ہیں کہ کس شان سے زینب مدینے سے چلی ہیں۔ میر انیس کہتے ہیں کہ پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، کیسے میں جملے ادا کروں، پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر، فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی زینب کی۔ پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر، فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ فرزند کمر بستہ چپو راست کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس۔ میں کہوں گا شہزادی، ارے یہ مدینہ ہے، مدینہ
جتنی شان سے جانا ہو چاہیے، لیکن جب کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگے گی، سروں سے چادریں چھینی جائیں گی، شمر تماچے ماریں گے، تادیانے ماریں گے، کمر بستہ دیار بدیار کوفے اور شام کی گلیوں میں یہی زینب پھرائی جائے گی۔ ایک منادی آواز دے گا، اے کوفے والو، یہ محمد کی نواسی ہے، علی کی بیٹی ہے، عجب نہیں زینب تڑپ گئی ہوں۔ اے بھیا، اے نہر پہ سونے والے عباس، اے مقتل میں سونے والے بھیا، آؤ اپنی بہن کو دیکھو، کتنی شان سے مدینے سے آئی تھی، آج یہ عالم ہے کہ براہ ناصر دیار بدیار پھرائی جا رہی ہے۔